बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तारीख़ तो वैसे 24 मई है आज, लेकिन ये 25 मई को आप देख रहे होंगे प्रोग्राम। हमने एक वीडियो में कहा था कि आपने जो सवालात भेजे हारून साहब के यूट्यूब चैनल पर, हारून ना तमाम ऑफिशियल के ऊपर, तो ये आपसे हमने वादा किया था कि वो सवालात हारून साहब के सामने रखेंगे और उनके जवाबात लेंगे। मैं ऐसा शुरू में ही वो 4 सवाल शुरू में बता देता हूँ ताकि पता हो कि हम किन 4 सवालात का जवाब इस वीडियो में हारून साहब से लेंगे। एक तो सवाल है मोहम्मद फ़ारूक फरीदी साहब का आरिफ वाला पाकपतन से कि पीटीआई की सारी क़यादत बिक चुकी है या अभी कोई मुखलिस शख्स कोई रहनुमा रह भी गया है पीटीआई की क़यादत में। प्रोफेसर सरफराज अहमद साहब का चिनोट से सवाल है कि हारून साहब की क्योंकि मुलाकातें होती हैं तो अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनकी क्या राय है, ये जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है और इमरान खान के हवाले से उनकी क्या राय है। आदिल अंसारी साहब हैं, उन्होंने शहर तो नहीं लिखा कहाँ से हैं, तो उन्होंने पूछा है कि जो अदम एतमाद लाने की बातें हो रही हैं तो क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिल के अदम एतमाद ले आएंगे, क्योंकि पीटीआई के पास तो वोट पूरे नहीं हैं, और इमरान खान बातचीत के ज़रिए रिहा होंगे या मज़ामत और लड़ाई के ज़रिए रिहा होंगे। और चौथा सवाल नईम साहब का है दुबई से कि अगर बैरूनी क़ुव्वतें इमरान खान की रिहाई नहीं चाहती तो पाकिस्तान में तो पहले ही ना कानून है ना अदालतें हैं, तो फिर खान साहब कैसे रिहा होंगे। तो सर मेरा ख्याल है कि हम चौथे सवाल से जो है ना ठीक है शुरू करते हैं और इन दो सवालों को हम मिला लेते हैं कि बैरूनी क़ुव्वतें भी अगर नहीं चाहती और पाकिस्तान में भी ना आइन है ना कानून है ना अदालतें हैं ना कोई असूल हैं, तो कैसे फिर इमरान खान रिहा होगा? बातचीत के ज़रिए होगा या मज़ामत के ज़रिए रिहा होगा? अफगानिस्तान में कौन चाहता था सर कि अमेरिकी वापस चले जाएं? अमेरिका सारी दुनिया उसके पीछे खड़ी हुई थी। पाकिस्तान ने अपने हवाई अड्डे जनरल मुशर्रफ ने उनको दे दिए थे, तो कौन चाहता था वापस चला जाए? भाई इस तरह नहीं होता। मैं एक बात कह गया कि थक गया कि वह इल्लाह है तुरजुल उमूर, मामलात अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं और तमाम फोर्सेस किसी के कंट्रोल में नहीं होती। अमेरिकियों ने कहा कि रूस का सफाया करने के लिए चीन से दोस्ती कर ली जाए, अब मसला चीन बन गया है। अमेरिकियों ने चाहा कि भारत को सपोर्ट देकर वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करके उसकी माशी हालत बेहतर बना के, उसकी फ़ौज बेहतर बना के, उनका दिफाई बजट बढ़ा के, उनको असला देकर ख़त्म अपने चीन का मद्दे मुकाबल खड़ा कर दिया। वो चीन के मद्दे मुकाबल तो क्या खड़े हुए, वो पाकिस्तान जिसका बजट उससे 16% है डिफेंस का, उसके सामने खड़े नहीं हो सके। बैरूनी ताकतें चाहती हैं या नहीं चाहती? बर्किना फासो में एक 36 साल का आदमी है, उसने 800 किलोमीटर की स्पीड से, जहाँ 80% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, वो बुलेट ट्रेन चला दिया, यूनिवर्सिटी तक तालीम मुफ्त कर दिया। उसके कत्ल का हिसाब ही नहीं है कितने मुकदमात बने, वो अपना अटैम्प्ट हो चुकी हैं उसे कत्ल करने की। यूनिवर्सिटी तक तालीम मुफ्त कर दी है उसने, जनाब लोगों को मुफ्त मकानात दे रहा है और बेशुमार वहाँ असला बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कारें बन रही। वो एक गरीब मुफलिस मुल्क जिसका नाम ही नहीं किसी ने सुना था, वो डोनाल्ड ट्रंप उसको बुलाता है, वो कहता है मैं नहीं मिल सकता। वो अपना उसको मैसेज करता है बाकायदा, टेलीविजन पर नमूदार होता है वो प्यूटन, और कहता है कि जिसने इस आदमी पे हाथ उठाया वह मुझ पे हाथ उठाएगा, और वो अपने आदमी भेजता है। और शुमाली कोरिया अपने आदमी भेजता है वहाँ पे, और अफ्रीकी मुल्कों में नौजवान उसके हक़ में खड़े हो गए हैं। उनके दिलों में सारी उल्फत किसने डाल दी है उसके लिए? इमरान खान के लिए न गैर मुल्की ताकतों की मदद की ज़रूरत है और न अदारों की कोई मदद की ज़रूरत है। ये तो अपना तौहीद का तो सबक ही यही है कि जब सारी दुनिया एक आदमी को कबूल नहीं करती, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन कबूल करता था? जनाब खदीजतुल कुबरा, जनाब अली करमुल्लाह वजू, जनाब अबू बकर सिद्दीक, जनाब उस्मान, जनाब उमर इब्न ख़त्ताब कुछ दिन के बाद मुसलमान हुए, 12 वही मक्का में हुए, जनाब हमज़ा, और वो गिने चुने लोग थे। और उनकी हालत ये थी कि उन्हें हिजरत करके हबशा जाना पड़ा और फिर भी हालात ठीक नहीं हुए और तादाद बढ़ गई, कदरें बढ़ गई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जैसा जलीलुल कद्र आदमी आ गया, हज़रत हमज़ा जैसा आदमी आ गया जिनकी हैबत थी, तो उन्हें मदीना हिजरत करना पड़ी। तो कौन उनकी मदद कर रहा था? कायदा की कौन मदद कर रहा था? कायदा तो हार गए थे 37 का इलेक्शन, 24% वोट मुसलमानों के उन्हें मिले थे, 76% मुसलमानों ने वोट नहीं दिए थे, फिर 76% नहीं उन्हें वोट दिए। 47 ने जब पाकिस्तान का नारा लगाया। जब अल्लाह को कोई चीज़ मंजूर होती है, किसी शख्स की मोहब्बत दिलों में डाल देता है, और जब उसे मंजूर नहीं होती, किसी को मुस्तरद करना होता है,
تو اس سے لوگ گریز کر اسے نفرت کرنے لگتے ہیں، اسے دھتکارنے لگتے ہیں، اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ تو کون ہے جو مقبول ہے؟ بیرونی اگر تو فیصلے زمین پر ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر تاریخ تو یہ نہیں کہتی۔ کیسی کیسی عظیم سلطنتیں ہیں جو برباد ہو گئی ہیں۔ ہمارے سامنے برطانیہ برباد ہوا ہے، ہمارے سامنے فرانس کی باقی ماندہ کالونیز نے احتجاج کا پرچم اٹھا لیا ہے، ہمارے سامنے ہٹلر ناکام ہوا ہے، ہمارے سامنے امریکہ زوال پذیر ہے۔ تو انہیں کون زوال پذیر کر؟ امریکہ کے تو دنیا کی معیشت کا 25% تھا۔ اب تازہ ترین اطلاع یہ ہے، وہ ڈیٹا میں کسی وقت وہ سنبھال کے رکھا ہوا، امید ہے میں نے رکھا ہوگا سنبھال کے، میں بھول نہ جاؤں۔ اب چینی معیشت کا سائز امریکہ سے بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کو کون یقین کرتا تھا جی فتح ہوگی انڈیا پہ؟ کیسی فتح ہوئی ہے؟ ساری دنیا میں منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ بیرونی طاقتوں کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو سر جو یہ سوال تھا ان کا کہ عادل انصاری صاحب کا کہ عمران خان بات چیت کے ذریعے باہر آئے گا یا مزاحمت اور لڑائی کے ذریعے باہر آئے گا؟ دونوں چیزوں سے۔ یہ تو دیکھو کب آئے گا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن باہر تو آئے گا۔ وہ ایک سرکاری اخبار میں نے کہا اس کو 15-20 سال اندر رکھیں اور اس کو رگڑا دیں۔ کیوں؟ وہ کوئی اپنا بھیرا کے کسی جاگیردار کا ملازم ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس کو تو پوچھنے والے بہت ہیں، اس کے پیچھے تو ساری قوم کھڑی ہوئی ہے۔ کون رگڑا دے سکتا ہے اور کون اس کی توہین کر سکتا ہے؟ جتنی اس کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھتے نہیں، جتنی اس کی توہین کرنے کی کوشش کی اس کی عزت و شان میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی مصور بے شمار لگ گئے تصویریں بنانے پہ، گیت لکھنے والے گیت لکھنے لگے، شاعروں نے بھی کبھی گرفتاریاں دی تھیں، شاعر گرفتار ہوئے اور نامور ہو گئے۔ جس گلوکار نے اس کا گانا گایا وہ کروڑ پتی ہو گیا، اور بے شمار عورتیں اس کے لیے، بوڑھی عورتیں دعائیں مانگتی ہیں، نفل پڑھتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، آپ نے بھی شاید مجھے بتایا تھا کسی صاحب کے بارے میں، کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے فجر کی نماز میں دعا مانگتے ہیں، کتنی جگہ ہیں۔ وہ جب ساری خلقت اس کے ساتھ ہے تو وہ ان کی ساری کوششیں تو ناکام ثابت ہو گئی ہیں اس پر۔ بالکل۔ سر پی ٹی آئی کی قیادت کے حوالے سے سوال ہوا ہے کہ ہم لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں، تو کیا ساری کمپرومائزڈ ہیں یا کوئی ان میں سے ٹھیک نہیں؟ اس میں ایک بڑا مغالطہ ہے۔ دیکھیے، ایک ہیں کمپرومائز لوگ، وہ تو ایکسپوز ہو جائیں گے، اور معاملات اگر علیمہ خان کو تھوڑے سے اور زیادہ اختیارات دے دیے جائیں۔ میں موروثی سیاست کا حامی نہیں ہوں، میں یہی نہیں چاہتا۔ بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان کو وہ اپنا پارٹی کی سربراہی سونپ دیں اور وہ فیصلہ کریں۔ علیمہ خان لائق خاتون ہیں، پریکٹیکل ہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کرتی ہیں، ایک کامیاب بزنس انہوں نے کیا ہے، اور سوجھ بوجھ ان میں بہت ہے، جتنی بات کہنی ہوتی ہے اتنی ہی کہتی ہیں، اور خوف ان میں بالکل نہیں ہے۔ لیکن یہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ انہیں پارٹی سونپ دی جائے، یہ وہی پھر موروثی سیاست ہوگی اور اس کے دائرے سے پھر ہم کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ لیکن اگر ان کو اختیار دے دیا جائے کہ جو لوگ کمپرومائزڈ ہیں ان میں مردم شناسی زیادہ ہے، اپنے بھائی سے زیادہ ہے، اور وہ اپنا ان کو سارٹ آؤٹ کر دیں گے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ سارے لوگ بک چکے ہیں یا کمپرومائزڈ ہیں۔ کچھ لوگ کمزور ہیں نسبتاً، ان کا احتجاج کا مزاج نہیں ہے۔ کچھ لوگ کمپرومائزڈ ہیں، ان میں سے کچھ تو پہچانے گئے اور مسترد کر دیے گئے۔ ان میں تو ایک ایسا شخص بھی تھا جو عمران خان کے جانشین بن سکتا تھا اگر ایسا نہ کرتا تو۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ ناتجربہ کار ہیں، جی کچھ کمزور ہیں، بزدل ہیں کچھ۔ مطلب یہ کہ ان کی خواہش تو ہے عمران خان کا ساتھ دیں، مگر ایک حد تک ساتھ دے سکتے، ایک حد سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ احتجاجی مظاہروں میں نہیں جاتے، غائب ہو جاتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جیسے یہ پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی شاد رکھنا ہے، وزیر اعلیٰ رہنا ہے، اس نے پیسے بھی لینے ہیں صوبے کے لیے، اس نے اپنا حکومت بھی کرنی ہے، اور اس نے مرکزی حکومت سے بھی رابطہ رکھنا ہے۔ اس میں معاملے میں ویسے خان صاحب جو ہیں ان کا جو ان کی پالیسی ہے، میرے خیال میں اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ایجیٹیشن کی ذمہ داری اس کو نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ سب لوگ بک چکے ہیں۔ حالات اتنے جب خوفناک خراب ہوتے ہیں، اور لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی یار، یعنی کتنے لوگ تھے جنہوں نے، لوگ امت تو ناپسند کرتی تھی، لیکن پھر نام تو حسین کا ہی رہا نا۔ لیکن یہ 1400 سال پہلے کا زمانہ نہیں ہے، یہ 21ویں صدی ہے۔
اس میں نتائج بڑی تیزی سے نکلتے ہیں۔ آخری سوال سر یہ ہے کہ آپ اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے سر کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دن مہینوں کی طرح، یہ مفہوم ہے اس کا، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، اور دن چولہے میں جلتے تنکوں کی طرح گزرتے جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ سر آخری سوال یہ ہے کہ پروفیسر سرفراز احمد صاحب چنیوٹ سے انہوں نے کہا کہ آپ ملتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ان سے کبھی بات ہوئی ہے؟ وہ اس ساری جو صورتحال ہے اس پہ کیا کہتے ہیں، اور عمران خان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے نا جی، اس پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ کے نیک بندے جو ہیں نا، جن لوگوں کو آپ نے فرض کر رکھا ہے، وہ بہت تھوڑے ہیں۔ جس چیز پہ کسی امت کا، کسی گروہ قوم کا اتفاق رائے ہو جاتا ہے، وہ الٹیمیٹ فیصلہ ہوتا ہے قدرت کا، کیونکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے دنیا کے تمام کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ تھاؤزنڈز آف ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر کے کسی ایک دل میں بھی تو محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ جب ایک پوری قوم جو ہے فدا ہے، کیا قوم نے شہادت نہیں دے دی 8 فروری کو؟ کون سی رکاوٹ تھی جو کھڑی نہیں کی گئی؟ صحیح بات ہے۔ تو وہ یہ اس پہ نہیں ان کو کہنا چاہیے، ویسے کشف کوئی حجت ہے ہی نہیں، تو وہ کوئی آدمی کشف ہے اسے تو وہ کہے گا، اس پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ تاریخ تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو نہیں بتاتا، یہ دن اور تاریخ نہیں بتائی جاتی، یہ اس کے راز ہیں۔ اس کائنات کا وہی خالق ہے، وہی اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ دیکھیں کن فیکون کا بھی ترجمہ جو ہے میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ میں تو ایک معمولی طالب علم ہوں، علماء اگر میں غلطی پہ ہوں میری اصلاح فرمائیں۔ کن فیکون یہ نہیں ہے کہ ہو جا تو ہو گیا، بھلا اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی کہ کسی کو مکان دینا ہے تو مکان بن جائے، تو صبح بس سو کے اٹھے تو سامنے والے پلاٹ کے اس کا نام الاٹ ہو چکا ہو، اس میں مکان بناؤ۔ ایک پروسیس ہوتا ہے جو شروع ہو جاتا ہے، وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ عمران پی ٹی آئی کی مقبولیت کا ہو گیا، پھر عمران خان کی شخصیت کا ہو گیا، قبولیت کا ہو گیا، پھر یہ قوم بننے کا عمل شروع ہو گیا، پھر یہ ان کو بہت بری طرح مسرت کر دیا۔ یہ چاروں لیڈر ہار گئے نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے تو پھر بھی کچھ لوگ جیتے ہیں، جیسے بھی جیتے ہیں۔ نواز شریف ہار گئے، شہباز شریف ہار گئے، مریم نواز ہار گئے، حمزہ ہار گئے۔ تو یہ ان لوگوں کو لوگوں نے مسرت کر دیا ہے۔ وہ نیک لوگوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو قوانین قدرت ہیں ان کو محدود رکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ 4 سوالات جن کا شروع میں ذکر کیا تھا وہ ہم نے ہارون صاحب سے پوچھے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں دیگر سوالات پوچھیں گے۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔